السلام علیکم ناظرین، اے وی نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ملک فراز۔ جی ناظرین، 75 یوم آزادی جشن جوش عقیدت احترام سے منایا جا رہا ہے۔ اس وقت موجودہ ملتان جماعت اسلامی کے دفتر ہمارے ساتھ زرعی صدر امیر جماعت اسلامی ملتان ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی مجاہدین سے بات کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے تو آپ کو 75واں یوم آزادی مبارک ہو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اے وی نیوز کے تعاون سے تمام قوم کو، پوری پاکستانی قوم کو 75واں یوم تاسیس جو ہے اس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ 75واں یوم آزادی ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ پاکستان ایک کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا، اور مقصد یہ تھا کہ اس پاکستان کے اندر جو کہ 97% مسلمانوں کا ملک ہے، اس کے اندر ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق اپنی زندگی کا نظام بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر قرآن و سنت کا نظام نافذ کریں گے۔ تو یہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ اس لیے اس زمانے میں ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ نعرہ آج بھی ہمارا نعرہ ہے، اور جماعت اسلامی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نعرے اور نظریے کی محافظ جماعت ہے۔ اگرچہ کہ پاکستان بنانے والے جو لوگ تھے وہ دنیا سے چلے گئے، ہم ان کے بارے میں بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی یہی مقصد تھا کہ پاکستان کو کلمے کی بنیاد پر ہم نے ایک اسلامی مملکت بنانی ہے۔ لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کے لیے، نظریہ پاکستان کے لیے، اور پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے اگر کوئی جماعت اس وقت اس ملک کے اندر موجود ہے، وہ جماعت اسلامی پاکستان ہے۔ تو میں ایک بار پھر پوری قوم کو 75ویں یوم آزادی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ جی سر بتائیے کہ ارشد ندیم اور انعام بٹ نے گولڈ میڈل جیتا پاکستان کے لیے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر، اس حوالے سے جماعت اسلامی کیا اپریشیٹ کرتی ہے ان کو؟ اس میں امیر جماعت اسلامی اور قائدین جماعت اسلامی نے ان تمام نوجوانوں کو جنہوں نے گولڈ میڈل لیا ہے، جنہوں نے اس اولمپکس کے اندر کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، یا اس سے پہلے مختلف کھیلوں کے میدان میں یا ثقافتی میدان میں جن لوگوں نے بھی نمایاں کارکردگی دکھائی ہے، امیر جماعت اسلامی جناب قیم جماعت اسلامی اور مرکزی قیادت نے ہمیشہ ان کو مبارکباد بھی دی ہے، اور مبارکباد دینے میں پہل کی ہے، بلکہ ان کو یہ تہنیتی پیغام بھی دیا ہے کہ آپ نے پاکستان کا جھنڈا اور پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے، اور یہ بھی ساتھ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو ہنر ہمارے پاس موجود ہے، جو ہر فیلڈ میں ہے، تعلیم کے میدان میں ہے، سیاست کے میدان میں ہے، کھیلوں کے میدان میں ہے، ان تمام میدانوں میں جہاں جہاں پاکستان کا ہنر موجود ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور وہاں جو ہے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے، اور ایسی کامیابی حاصل کرنے والوں کو ضرور جو ہے اپریسیشن لیٹر کے ساتھ انعامات اور انعام و اکرام سے نوازنا چاہیے، تاکہ ان کا حوصلہ بلند ہو، اور پھر اور دوسرے لوگ بھی اس طرح محنت کر کے پاکستان اور اپنے ملک کا نام اور اپنے والدین کا نام جو ہے وہ روشن کریں۔ تو دونوں کو، اور جتنے بقیہ میڈل جیتنے والے ہیں اور جتنی پوری ٹیم وہاں شریک ہو رہی ہے، ان سب کو جماعت اسلامی ضلع ملتان کی طرف سے ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ جی سر بتائیے کہ تجارتی اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اگلا لاہ عمل کیا ہوگا آپ کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کیونکہ ملتان کی بات کی ہے، اور میں نے ملتان سے یہاں ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑا ہے، اور جماعت اسلامی یہاں انشاءاللہ اگلا الیکشن بھی لڑنے جا رہی ہے، تو ایک تو یہ کہ میں ملتان کے مسائل کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ ملتان میں جہاں سیوریج کے مسائل بے اندازہ ہیں، وہاں ایم ڈی اے کے مسائل ہیں، وہاں واسا کے مسائل ہیں، وہاں صفائی کے مسائل ہیں، اور ایک نہ ختم ہونے والے جو ہے مسائل میں ملتان کے عوام گھرے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی اختیار ملتا ہے لوگوں کی طرف سے، ہمیں کوئی رائے وہ ہمیں دیتے ہیں اور ہمیں کوئی ایسے مقام پر پہنچاتے ہیں کہ جہاں ہم ملتان کے لوگوں کی خدمت کر سکیں،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں صاف پانی کی بھی ضرورت ہے، یہاں جو ہے سیوریج کے مسائل کو حل کرنے کی بھی ضرورت ہے، یہاں سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کے نظام کو درست کرنے کی بھی ضرورت ہے، یہاں ایم ڈی اے اور واسا کے محکموں کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ملتان پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے، اور اس کا یہ ضلع اور شہر اتنے وسائل جنریٹ کرتا ہے کہ اگر ان وسائل کو استعمال کیا جائے ملتان کے عوام کی بہبود کے لیے تو یہ ملتان کے تمام دکھ درد جو ہے وہ دور کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے نمائندے ہیں وہ نمائندے انہوں نے ملتان کے مسائل سے صرف نظر کیا ہوا ہے۔ ایسی جگہیں بھی موجود ہیں کہ جہاں 6 مہینوں سے سیوریج کا پانی کھڑا ہے، وہاں مقامی ایم پی اے موجود ہیں، ان کی حکومتیں بھی موجود ہیں، مگر وہ عوام کے لیے کسی قسم کی آسانی بہم پہنچانے کی فکر کے لیے کوشاں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں میٹل روڈز بنتی ہیں اور ایک مہینے میں بہہ جاتی ہیں، یا بڑے بڑے گڑھے جو ہے اس کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے جو مسائل ہیں یہ ایڈریس کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ اسلامی کو لوگوں نے منتخب کیا تو جماعت اسلامی کی قیادت ایسی اہل قیادت ہے جو ان مسائل کا ادراک بھی رکھتی ہے اور ان کو حل کرنا بھی جانتی ہے، تو انشاءاللہ کریں گے۔ جہاں پر ہے کو ملکی سطح پر آپ بالکل سمجھتے ہیں کہ ایک مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ روپے کی قدر جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، ہماری جو تجارت ہے وہ ایکسپورٹ بہت کم ہے اور امپورٹ بہت زیادہ ہے، اور ہم اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں، اور اس کے لیے ہم اپنی مقامی انڈسٹری کو، اور پھر خاص طور پر جو ہمارا یہ زرعی ملک ہے، ہم زراعت کو اتنی اس قدر ترقی دیں کہ یہ جو ہے نا جی ہماری زراعت ہمارے ملک کو اپ لفٹ کر دے۔ ذریعے سے انشاءاللہ تعالی مہنگائی بھی کنٹرول ہوگی، روزگار کے مواقع بھی آئیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ بہتر انداز میں آگے چلے گا۔ لیکن اگر ایسی ہی صورتحال رہی جیسی قیادت 75 سالوں سے مسلط ہے تو پاکستان معاشی طور پر ڈوب رہا ہے، ڈوب چکا ہے، اور مسائل ہیں جو نہ ختم ہونے والے، وہ جو ہے لوگوں کو افریت کی طرح جو ہے وہ اس کو نگلنے کی پوزیشن میں ہیں، اور لوگ پریشان ہیں، صبح و شام کی روٹی سے جو ہے نا پریشان ہیں، روزانہ کے بجلی کے بڑھتے ہوئے ریٹس ہیں، گیس کے بڑھتے ہوئے ریٹس ہیں۔ یہ اب انسان جو ہے عام انسان کے جو ہے نا جی گنجائش سے باہر ہو گئی ہے کہ وہ بجلی کے بل نہیں دے سکتا، وہ مہنگائی کو کہ اپنی گھر کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، بچوں کے لیے ادویات نہیں لا سکتا، سکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا، ان کے لیے لباس اور بنیادی ضروریات زندگی ان کو خرید نہیں سکتا۔ تو یہ ایک بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے۔ تو انشاءاللہ اگر جماعت اسلامی کی قیادت اس ملک کے اندر برسر اقتدار آئی تو الحمدللہ امانت و دیانت کے ساتھ اتنی صلاحیت بھی رکھتی ہے کہ ان تمام مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ اس سب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی کشمیر پہ جو یوم عاشور گزرا ہے، اس کے علاوہ عید میلاد النبی آتا ہے، تو بھارت ہر قسم کے جلوسوں پر، میلاد پر اور مجالس پر پابندی لگا دیتا ہے۔ آپ اقوام متحدہ کے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کیا اپیل کرتے ہیں اقوام متحدہ سے؟ الحمدللہ کشمیر کا جو معاملہ ہے ہمیشہ جماعت اسلامی نے اس کو زندہ رکھا ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے جماعت اسلامی جو ہے کشمیر کے معاملے میں ہمیشہ فرنٹ لائن پر رہی ہے، اور اس کا مقدمہ نہ صرف یہ کہ اس مسئلے کو پاکستان کے اندر زندہ رکھا ہے، بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اس کو زندہ رکھنے کے لیے جماعت اسلامی نے ہمیشہ ایکٹیو رول ادا کیا ہے، اپنی سیاسی اور سفارتی ٹیم کے ذریعے سے اس کو دنیا تک جو ہے پہنچایا ہے۔ جہاں تک ہے بہت سارے معاملات میں مذہبی رسومات کے ادا کرنے میں، تو جماعت اسلامی کا پہلے دن سے بھی یہ موقف ہے، اور ہم تمام دنیا سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر مسلمان بھی ہیں، یہاں سکھ بھی ہیں، یہاں ہندو بھی ہیں، اور یہاں بڑی تعداد میں ہمارے مسیحی بھائی بھی موجود ہیں،
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایکول رائٹس رکھتے ہیں، اپنی مذہبی آزادیاں رکھتے ہیں، اور اپنے مذہب اور مسلک کے مطابق انہیں زندگی گزارنے اور ملک کی دوڑ دھوپ میں حصہ لینے کی آزادی ہے، اور الحمدللہ پاکستان کے اندر کوئی قدغن بھی نہیں ہے۔ آئین پاکستان بھی ان کو پوری کی پوری اس کی ضمانت دیتا ہے۔ تو ہم تمام دنیا کے ممالک سے اور ہندوستان سے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ وہاں جو 25 کروڑ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، جو دنیا کے کسی ملک میں قلیل یا کثیر تعداد میں مسلمان رہتے ہیں، تو ان کو بھی ان کی جو ہے مذہبی اور جو ہے نا جی قومی حوالے سے جو آزادی ہے اس کو ملنا چاہیے، اور وہ اپنی انفرادی زندگی اپنے دین اور اپنے عقائد کے مطابق گزاریں۔ یہ مطالبہ ہے، اور یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے، یہ اقوام متحدہ کا دیا ہوا چارٹر ہے، بنیادی انسانی حقوق کا دیا ہوا چارٹر ہے۔ تو جماعت اسلامی اس کے لیے آواز بھی اٹھائے گی، اور اقوام متحدہ میں اور ہر سطح پر اس کو جو ہے نا جی اس پیغام کو عام کرے گی کہ یہ آپ ہی کے دیے ہوئے حقوق ہے، اور ہم اسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جی سر، بہت بہت شکریہ۔ صوبوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ صوبے پاکستان میں بننے چاہیے؟ جی، میری رائے یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا صوبہ تو پنجاب ہے، جو کہ تقریباً کوئی 60% آبادی پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آبادی نہیں، لیکن جو ہے وہ جغرافیے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ بلوچستان ہے۔ اسی طرح سندھ ہے، صوبہ KP کے ہے۔ تو یہ تمام یونٹس ہیں، ان تمام یونٹس کو بڑا بنانے کی ضرورت ہے، ان کو بہت سارے کئی حصوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسا یہاں نہیں ہر جگہ ہوا ہے۔ ہندوستان جب پاکستان اور ہندوستان آزاد ہوئے تھے تو پاکستان کے 5 صوبے تھے، جبکہ ہندوستان کے 11 صوبے تھے، لیکن انہوں نے ان صوبوں میں اضافہ کیا، آج ان کے ہاں 28 صوبے ہیں، یا اس سے بھی شاید زیادہ ہے۔ تو پاکستان میں بھی یہ کوئی ایسی لکیریں نہیں ہیں صوبوں کی کہ جو مقدس ہوں، جن کو تقسیم نہ کیا جا سکتا ہو۔ ان کو تقسیم کیا جانا چاہیے، اور خاص طور پر جنوبی پنجاب کے حوالے سے تو یہ ہمارا بڑا دیرینہ مطالبہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں ملتان کو صوبہ بنایا جائے، بہاولپور کو صوبہ بنایا جائے، یا اگر باقی صوبے زبان کی بنیاد پر ہیں، پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، تو اگر سرائکی صوبے کے نام سے بھی بنا لیا جائے، ملتانی صوبے کے نام سے بھی بنا لیا جائے، تو اس میں بھی کوئی عذر نہیں ہے۔ ملٹیپل یونٹس ہونے چاہیے، یہ پھر معاملات کو دیکھ بھال کرنے، نظام کو سنبھالنے اور اس کے اندر جو ہے صحیح معنوں میں کام کو کرنے کے لیے ایک اچھا نظام ہے کہ یہ ہم اس کو تشکیل دیں۔ افغانستان کے اندر بھی بہت بڑی تعداد میں صوبے موجود ہیں، جس کی آبادی ٹوٹل 2.5 کروڑ ہے، تو اگر وہاں ایک کثیر تعداد میں صوبے ہو سکتے ہیں، تو پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ کئی صوبوں میں کئی یونٹس کے اندر اس کو تقسیم کیا جانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہو۔